شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پہلا عمرہ ہم نے کر لیا ہے، دوسرا عمرہ کر سکتے ہیں؟ ہاں کر سکتے ہیں، جتنے 2 دن بعد روز بھی کر سکتے ہیں۔ اگر احرام کی حالت میں جسم کے کسی حصے کا بال اکھڑ جائے کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے صدقے کے لیے پیسے شام بھیجنے کے لیے اکٹھے کیے تھے، ایک صدقے کا جانور کشمیر میں مدرسے میں کیا شام کے بعد شام کو بھی بھیجنا، جو کشمیر کو دے دیے وہ بھی آج کل سب سے زیادہ مستحق ہے۔ میں روزانہ 1 گھنٹے میں درود ابراہیمی جو ہے 100 دفعہ پڑھتا ہوں۔ اگر دوسرا چھوٹا درود پڑھوں تو وہ 500 دفعہ پڑھ سکتا ہوں، لیکن اس کا ثواب جو ہے زیادہ ہے۔ آپ کو اگر پیشاب کی تکلیف ہے، مجھے تو ہے تکلیف، بہرحال پراسٹیٹ کو ریزیوم کر دیتے ہیں بھائی، اب یہ میں تو نہیں جانتے، مجھے مل کے مجھے بتائیں کہاں کی علاج ہوتا ہے۔ ایک تو آپریشن ہوتا ہے، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ لیزر کے ساتھ اس کو چھوٹا کر دیتے ہیں۔ اگر آپ یہی کہہ رہے ہیں تو اس کا مجھے پتہ ہے، ڈاکٹر بھی موجود ہیں، وہ بیچارے روز مجھے کہتے ہیں، لیکن میں بس اپنی سستی کی وجہ سے نہیں کرا سکتا، کیونکہ وہ ضروری نہیں ہے کہ کامیاب ہو، بہت لوگوں کا ناکام بھی ہوا۔ میرا نکاح ہو گیا، میری ساس اور پتہ سسر جو ہیں رخصتی لڑکی کی پڑھائی کے بعد کرنا چاہتے ہیں، میں جلد چاہتا ہوں۔ بہرحال آپ 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا مانگے، آپ کا نکاح ہو گیا، آپ کی بیوی ہے، آپ ان کو جا کے یقین کرا دیں کہ میں گھر میں لانے کے بعد بھی اس کی تعلیم میں رکاوٹ نہیں بنوں گا، وہ پڑھتی رہے گی۔ بچے کا دل پڑھائی میں نہ لگے، اللہ سے 2 رکعت نماز پڑھ کے، کیونکہ ہر کام کا علاج نماز، دعا مانگا کریں۔ اگر ہم قرآن پاک ختم کر کے ثواب والدین کو رشتے دار بالکل دے سکتے ہیں۔ مولوی صاحب سے سارے ثواب نہ کروائیں، مولوی صاحب دنیا میں کوئی بھی پاگل نہیں ہے جو پڑھ کے سال اپنے باپ دادے کو نہ کرے، تیرے باپ دادے کو کرے۔ خود پڑھو اللہ کے بندے، ہر کام تم نے ٹھیکے پہ رکھا ہوا ہے، بلڈنگ بھی ٹھیکے پہ کروانی ہے، ختم بھی مولوی سے کروانا ہے۔ میرے شوہر نے مجھے 3 عمرے کروائے ہیں، اس کے بعد دوسری بیوی کو لے آیا، مجھے یہ پسند نہیں ہے تو نہ ہو، اس نے عدل کیا، میں بھی کرایا اس کو بھی کروا رہا۔ بہرحال قرض حسنہ کا معنی یہ ہے کہ بطور ثواب دی جاتی ہے کہ خدا نہ خواستہ ادا کرنے کے قابل نہ رہے تو معاف بھی ہو سکتا۔ اگر سکول میں ہم نے ایک بڑا ہال جو ہے وہ ریزرو کیا، اسی میں نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، جماعت کا ثواب تو ملے گا، لیکن مسجد کو نہیں ہے نا، ایک مصلی ہے، ہر جگہ۔ میاں بیوی اگر دونوں کٹھے ایک بستر پہ سوئے ہو تو درود اور ذکر کر سکتے ہیں؟ ہاں کر سکتے ہیں۔ میری ریلیشن شپ کے لیے دعا کریں، بارہ اللہ آپ کی مشکلات حل کرے۔ گھر کی آبادی کے لیے بیٹی کو سب بڑا یہ قرآن کا علاج ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ ہر مشکل کام میں اللہ سے مدد پکڑو۔ اور میرے مدنی پاک کو جب بھی کوئی مصیبت یا مشکل آتی ہے، اذا حضبہ امر بادر الی الصلاۃ، فوراً نماز پڑھو۔ بہرحال عورت کی 10 دن کے بعد جو بھی ہے وہ پاک ہے، چاہے خون بھی آتا ہے وہ پاک ہے، نماز پڑھ سکتی ہے۔ 10 دن سے زیادہ حیض نہیں ہوتا۔ کھانے سے پہلے پانی پینا سنت ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے شریعت میں کہ پہلے پی، حکیم کہتے ہیں کہ اچھا ہے کہ پہلے پی لیں۔ اگر فجر کی سنت رہ جائے تو اشراق کے بعد پڑھ لیں، بالکل۔ کہتے ہیں کہ ہم نے بادشاہ کو ملنا ہے تو اس کا علاج یہی ہے کہ یہاں پر جو رئیس الحرمین الشریفین ہیں ان کو جا کے درخواست دیں کہ آپ کی درخواست آگے بھیجیں، باقی اللہ کے ہاتھ میں۔ جس جگہ مسجد بنائی گئی وہاں پر امام اور مسجد کا خادم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اسی جگہ پر یا مسجد کے اندر رہتے ہیں؟ مسجد کے اندر تو ناجائز ہے، اگر اسی جگہ ان کے لیے اور جگہ بنی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے۔ بالکل میاں بیوی کا ملنا ضروری ہے، اس کے بعد ولیمہ ہوگا۔ اگر عورت کو حیض آ جائے انتظار کرو، جب پاک ہو جائے ولیمہ بعد میں کر دینا، ولیمہ تو آپ مہینے کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ اولم ولو بشاتن، میری نانی کو ایک گھر ملا، وہ گھر ہمارے امی کو ملا، امی نے خریدا، ایک بھائی اور بہن ہے، بھائی کی اولاد نہیں ہے، وہ گھر مجھے دے رہے ہیں، نہیں وہ تو سب کا حق ہے، جو ان کی اولاد ہے سب کو دینا ہوگا، صرف ایک کو نہیں دے سکتے۔ عمرے کے بعد جب حل کراتے ہیں احرام میں بہت بال گر جاتے ہیں، دھونے کے علاوہ نہیں کر سکتے، احرام دھو لیں کوئی بات نہیں، یا چھٹک لیں نکل جائیں گے بعد۔ کہتے ہیں جی کہ عمرہ کے جو لوگ آئے ہوئے ہیں محرم نہ محرم کو ایک کمرے میں رکھ دیتے ہیں، یہ ناجائز ہے۔ ہر طواف کے بعد 2 رکعت واجب ہے، صفا مروا کے بعد 2 رکعت واجب نہیں ہے۔ میرا لڑکا بیمار رہتا ہے، اللہ سے یہی ہے دعا مانگا کرے، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ حضرت علی مکے میں پیدا ہوئے، حرم کے اعتبار میں جو 2 رکعتیں افضل ہے کہ محرم میں پڑھیں، ورنہ باہر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارے پیٹ کی بیماری کے لیے، پیٹ کی بیماری کا علاج شہد کا پانی ملا کے پیا کریں۔ میری بہن میرے پاس رہتی ہے، اس کا شوہر توجہ نہیں دیتا، وہ 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کیا کرے۔ اگر جو آدمی فوت ہو گیا اس کو غسل دیں، کپڑے اتاریں، کاٹنے کا کیا مطلب ہے بھائی؟ میت کو سرما لگانا جائز ہے کیا؟ وہ میک اپ کر کے قبر میں بھیجنا چاہتے ہیں؟
ایسے انگریز تو کرتے ہیں، باقاعدہ میک اپ کرتے ہیں، 3 سوٹ پہناتے ہیں، 30 سوٹ پہناتے ہیں، وہ تو سب آپ تم بھی شاید ان کی نقل کرے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بات کو سمجھیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہیں محمد بن حسن شیبانی کے۔ محمد بن حسن شیبانی شاگرد ہے امام ابو حنیفہ کے۔ اب امام احمد بن حنبل جو ہے وہ شاگرد ہے امام شافعی کے، اس لحاظ سے سب کے امام ہو گئے، سب کے استاد ہو گئے۔ 3 بیٹیاں ہیں، اولاد نرینہ نہیں ہے۔ میں نے ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی جائیداد میں 3 بیٹیوں کو دے دیا مکان لے کے۔ ٹھیک کیا آپ نے، اچھا کیا۔ پاکستان سے آئی تو مجھے ایام حیض سے، میں نے 2 دن کے بعد جب پاک ہو گئی تو مسجد عائشہ گئی، اور مسجد عائشہ کیوں گئی؟ وہاں سے آپ نیت کر کے نہیں آئی تھی؟ اگر وہاں سے نیت کر کے نہیں آئی تھی تو پھر دم پڑ گئی۔ اچھی جگہ رشتہ ہونے کے لیے 3 دفعہ سورۃ الرحمن پڑھا کرو۔ کبیرہ گناہوں سے معافی کا مانگنا، توبہ کرنا، توبہ کے بغیر کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتا۔ عمرے کا ثواب بہت زیادہ ہے طواف سے۔ اگر ایک آدمی نے ایک احرام سے عمرہ کیا، وہی احرام کسی دوسرے بھائی کو دے دے وہ بھی کرے، جب تک پاک ہے 100 آدمی کرے۔ رکن یمانی پر بھی استلام کرنا سنت رسول اللہ ہے۔ دم کا معنی ہی ایک بکری ہوتا ہے، مقدار کا کیا مطلب؟ حرم کے نمازیوں کے آگے کوشش کریں گے نہ گزریں، مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزر جائیں۔ ایک آدمی مدینے کام کرتا تھا، مکے آیا، عمرے کی نیت نہیں کی، مکے آنے کے بعد عمرے کا ادا کیا، مسجد عائشہ دم دینی پڑے گی، یا ابھی طائف جا کے عمرہ کر لے تو دم سے بچ جائے گا۔ جنازے کے بعد دعا مانگنا بدعت ہے، وہی جنازے میں جو ہے وہ دعا ہی تو ہے۔ کچھ دنوں کے لیے بچہ روکنے کے لیے دوائی استعمال کر سکتے ہیں، ہاں کر سکتے ہیں۔ احرام کی حالت میں، نماز کی حالت میں سر پہ کپڑا ڈال دیا، کوئی جرمانہ نہیں، لیکن نماز بھی سر میں کپڑا کھول کے پڑھنی ہے۔ میرا کزن ہے، بڑا جھگڑا کرتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھ کے اس کے لیے دعا کیا کرو کہ اللہ ہدایت دے۔ ایک آدمی فوت ہو گیا، اس کا بیٹا کہتا ہے کہ میرے بہنوئی نے مجھے والد صاحب کا پراپرٹی معاف کیا، اس نے جیلی کھاتا کرایا، تو کیا مطلب پکڑا جائے گا، دے گا؟ ابھی جیلی کھاتے کا پتہ نہیں لگے گا نا، کیا مطلب سب جیلی اصلی نکل آئیں گے۔ بہرحال آپ خواب دیکھا کہ چاروں طرف سے شیطانوں نے حملہ کیا، کوئی بات لاہور پڑھ لو بس بھول جاؤ۔ اللہ کے پیغمبر نے انگوٹھی جو دائیں ہاتھ میں پہنی، ویسے بائیں میں بھی جائز ہے۔